We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. یہ وہی شخص ہے جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، جسے تاریخ نے ظالم کہا اور جس کے بارے میں عبادت، قرآن اور تہجد کے حیرت انگیز دعوے بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ سب حقیقت ہے یا محض کہانیاں؟ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی سچائی جاننے جا رہے ہیں جس کا نام ہے حجاج بن یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاج بن یوسف تاریخ اسلام کی ان متنازع ترین شخصیات میں سے ایک ہے جس کے بارے میں افراد و تفرید دونوں ملتی ہیں۔ کوئی اسے اسلام کا محافظ کہتا ہے، کوئی اسے ظالم ترین حکمران قرار دیتا ہے۔ اس تحریر میں ہم جذبات سے ہٹ کر صرف مستند تاریخی حقائق کی روشنی میں اس کی زندگی، عبادات، قرآن سے تعلق، اس پر لگنے والے الزامات اور اس کی موت تک کا جائزہ لیں گے۔ حجاج بن یوسف 41 ہجری کے قریب طائف میں پیدا ہوا۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ بات اہم ہے کہ حجاج بن یوسف نے اسلام قبول نہیں کیا تھا کیونکہ وہ پیدائشی مسلمان تھا۔ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس نے بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن تاریخ کے کسی معتبر کتاب میں ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں۔ اس کے والد یوسف بن حکم بھی مسلمان تھے اور قرآن پڑھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حجاج کو بچپن ہی میں قرآن سے گہرا تعلق حاصل ہو گیا۔ ابتدائی زندگی میں حجاج ایک مدرس تھا۔ وہ بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا اور عربی زبان و ادب میں خاص مہارت رکھتا تھا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حجاج محض تلوار کا آدمی نہیں تھا بلکہ علمی صلاحیتیں بھی رکھتا تھا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا حجاج بن یوسف نے قرآن پر زیر زبر اور اعراب لگوائے؟ اس بارے میں تاریخی حقیقت یہ ہے کہ قرآن پر اعراب لگانے کا بنیادی کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو الاسود دولی نے شروع کیا تھا۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن کے نسخوں کو باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں نقل کروایا گیا، ان کی تصحیح کروائی گئی اور غلط قرأت روکنے کے لیے اعراب اور نقطوں کے نظام کو مزید منظم کیا گیا۔ لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ اعراب کا آغاز حجاج نے کیا، لیکن یہ کہنا درست ہے کہ اس نے اس عمل کو ریاستی سطح پر مضبوط کیا۔ اب ایک اور مشہور دعویٰ کہ حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا۔ بیشتر معتبر تاریخی روایات کے مطابق حجاج حافظ قرآن تھا۔ وہ قرآن کی تلاوت نہایت فصاحت کے ساتھ کرتا تھا اور قرأت کے اختلاف سے واقف تھا۔ یہاں ایک حیران کن تضاد سامنے آتا ہے کہ ایک شخص جو قرآن کو زبانی یاد رکھتا تھا، وہی شخص مسلمانوں پر ظلم کے الزامات میں بھی گرا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کی نماز اور 10 سپاروں کی تلاوت کی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف تہجد کی نماز پڑھتا تھا اور لمبی قرأت کرتا تھا، حتیٰ کہ بعض نے یہ بھی لکھا کہ وہ ایک رات میں کئی سپارے پڑھ لیتا تھا، لیکن 10 سپاروں کی تلاوت والی بات پر محدثین اور مورخین کا اتفاق نہیں۔ یہ بات مبالغہ کے قریب معلوم ہوتی ہے۔ البتہ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ نماز اور تلاوت میں مشغول رہتا تھا، خاص طور پر تنہائی میں۔ یہی حجاج کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف قرآن، نماز، تہجد، دوسری طرف قتل، جبر، سختی۔ جب حجاج اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان کے قریب ہوا تو اس کی زندگی نے نیا رخ لیا۔ اسے عراق کا گورنر بنایا گیا۔ عراق اس وقت بغاوتوں، فتنوں اور سیاسی انتشار کا مرکز تھا۔ حجاج نے وہاں داخل ہوتے ہی سختی کی پالیسی اپنائی۔ اس کے مشہور خطبے میں اس کی سخت زبان تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ حجاج نے بہت سے لوگوں کو قتل کروایا۔ بعض روایات میں ہزاروں مقتولین کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ اعداد و شمار میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر تابعی کا قتل اس کے دامن پر سب سے بڑا دھبا سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کے بعد علماء کی اکثریت نے حجاج کو ظالم قرار دیا۔
تاہم انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مثبت پہلو بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ حجاج نے قرآن کے مستند نسخے تیار کروائے، عربی زبان کو سرکاری زبان بنایا، ڈاک کا نظام مضبوط کیا، ریاستی نظم و ضبط قائم کیا، خارجی فتنوں کو ختم کیا۔ یہ سب وہ کام ہے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کی موت کا ذکر۔ حجاج بن یوسف 95 ہجری میں شدید بیماری میں مبتلا ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسے پیٹ کی بیماری لاحق ہوئی اور وہ سخت تکلیف میں رہا۔ اس دوران اس کے جملے تاریخ میں محفوظ ہو گئے جن میں وہ اپنے اعمال پر خوف کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق وہ کہتا تھا، اے اللہ، لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے، تو ہی مجھے معاف فرما دے۔ یہ جملہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ موت کے وقت اس کے دل میں بھی حساب کا خوف تھا۔ حجاج بن یوسف کی شخصیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عبادت انسان کو فائدہ تب دیتی ہے جب اس کے ساتھ عدل، رحم اور تقوی بھی ہو۔ صرف نماز، قرآن یا تہجد انسان کو کامیاب نہیں بناتے جب تک اس کے اعمال میں ظلم شامل ہو۔ یہ بھی سچ ہے کہ حجاج نہ مکمل فرشتہ تھا، نہ محض شیطان۔ وہ ایک انسان تھا تضادات سے بھرپور، جس میں خیر بھی تو تھی اور شر بھی۔ اختتام پر سبق یہ ہے کہ اقتدار، علم اور عبادت جب تک اخلاق کے تابع نہ ہو، انسان کو بلندی کی بجائے پستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کہنے اور ماننے کی ہمت دے۔ اگر آپ کو یہ سچائی پر مبنی تحریر پسند آئی ہو تو قصص النور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ تاریخ کے پردے میں چھپی حقیقتیں لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔